9 ستمبر اور میٹھی حلوہ پوری کا ناشتہ۔ 8 ستمبر 1965 برقی کے محاذ پہ بھارت کو سر پھوڑتے ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ انہوں نے لاہور میں ناشتہ کرنا تھا، لیکن راستے میں عزیز بھٹی آ گیا ہے۔ 8 ستمبر 1965 کی صبح ہوئی تو بھارتیوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ انہوں نے چھینک منڈی کی طرف سے بھرپور حملہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی صاحب نے دوربین کو اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہونے دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سکھ فوجی دستہ برقی کلاں کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میجر صاحب نے اس کو اپنی تیز نگاہوں میں رکھ لیا اور توپ خانے کو نئے زاویوں سے گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ 10 منٹ بعد سکھ دستہ پورے کا پورا جہنم واصل ہو چکا تھا۔ دشمن اپنی اس چال میں بھی ناکام ہوا اور اپنی بے پناہ طاقت اور اسلحے کے باوجود بھی ابھی تک 17ویں میل سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ بار بار وہ کوشش کرتا مگر ناکام ہو کر اپنے فوجیوں اور گولہ بارود کا نقصان کرا کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ میجر صاحب کی مستعدی اور پاک توپ خانے کی درست نشانے بازی نے اس کے ہر منصوبے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ دن کے 12 بجے تھے جب بھارتی فوجی دستوں نے شدید ناکامیوں سے تنگ آ کر گولہ باری کا سلسلہ روک دیا۔ اس وقفے میں میجر صاحب نے اپنے تمام مورچوں کا جائزہ لیا۔ ہر ایک فوجی جوان سے فرداً فرداً ملے اور واپس اپنے چوبارے پر لوٹ آئے۔ اسی وقت وائرلیس پر ان کے ایک افیسر کرنل قریشی نے ان سے رابطہ کیا۔ میجر صاحب، آپ 3 دن سے اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا ہے۔ یہ نامناسب ہے۔ آپ فوراً واپس آ جائیں۔ میں آپ کی جگہ دوسرے آفیسر کو بھیج رہا ہوں۔ سر، میجر صاحب نے ادب سے جواب دیا، آپ کا حکم درست ہے مگر یہ وقت بے حد نازک ہے۔ میں اب تک اپنے محاذ پر دشمن کی چالوں، اس کے ٹھکانے اور نقل و حرکت سے مکمل واقف ہو چکا ہوں۔ وہ کب کیا اقدام کرے گا، یہ اب میرے لیے جان لینا معمول کی بات ہو چکی ہے۔ نئے آنے والے آفیسر کے لیے یہ سب ایک نیا کام ہوگا جو ہمارے اب تک کیے کرائے کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مجھے واپس نہ بلایا جائے۔ میں آرام کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے واپس آ کر بھی اپنا وقت برباد ہی کروں گا۔ پھر بھی میجر صاحب نے کہا۔ کرنل قریشی نے کہنا چاہا، سر، میجر نے مستعدی سے کہا، ہمارے ایک منٹ قیمتی ہے۔ براہ کرم مجھے اپنی ڈیوٹی جاری رکھنے کی اجازت دے دیجیے۔ اوکے۔ کرنل قریشی کے لیے میجر صاحب کی بات مان لینے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایز یو لائک مائی بوائے۔ تھینک یو سر۔ میجر صاحب کے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی۔ اس سے پہلے 7 ستمبر 1965 کو دوپہر کا کھانا لانے والے سے میجر صاحب نے کہا تھا، ہو سکے تو سالن اور روٹی کی بجائے میٹھی پوریوں کا بندوبست کیا جائے۔ بعض اوقات پڑے پڑے سالن خراب ہو جاتا ہے۔ رات بھر دونوں جانب سے گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا۔ وہ رات بھی میجر صاحب نے جاگ کر گزار دی، ایک پل کے لیے آنکھ نہ جھپکی۔ 8 ستمبر 1965 کی صبح ناشتے میں جب خادم نے ان کے سامنے پوریاں رکھی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ کیا سب کے لیے پوریاں ہی لائے ہو؟ میجر صاحب نے لقمہ توڑا تو پوچھا۔ نو سر، خادم نے تعصب سے جواب دیا، دوپہر کے کھانے پر سب کے لیے لا سکوں گا، فی الحال صرف آپ کے لیے بن سکی تھیں۔ واپس لے جاؤ۔ میجر صاحب نے لقمہ واپس رکھ دیا۔ جب سب کے لیے لاؤ گے تب میں بھی کھا لوں گا۔ 9 ستمبر 1965 کو برقی کے محاذ پہ لاہوریوں نے اپنے شیر جوانوں کو خاص طور پر میٹھی پوریوں کا ناشتہ بھیجا تھا۔